وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر برائے سیاحت سردار یاسر الیاس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سیاحت ایک ایسا شعبہ ہے جس کا نہ کوئی ادھر فوکل پرسن تھا، نہ کوئی پالیسی تھی۔ ٹورزم پالیسی کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس میں کیا خاص بات ہوگی؟ دیکھیں، آئی تھنک سب سے پہلے ہمیں پرائم منسٹر پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہیے، ان کی ویژن ہے یہ، وچ از وائی آئی ایم ہیئر ایز دی کوآرڈینیٹر آن ٹورزم فار دا انٹائر پاکستان۔ یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو کئی سالوں سے نگلیکٹ ہو رہا تھا، اور اب 18 امینڈمنٹ کے بعد پروونسز جو ہیں انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں، ان سب کو ہم نے جوڑنا ہے، یونیفائی کرنا ہے انڈر ون امبریلا ود ون نیشنل پالیسی فار دا نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان۔ سب سے پہلے ایک اسٹرکچر ہم فارملائز کر رہے ہیں انڈر وچ ایوری ون از گوئنگ ٹو کولیبریٹ، کیونکہ ہم نے سب کو ایک فریم ورک دینا ہے۔ ملٹیپل آئیڈیاز ہیں، لیکن اگر بیسک میں آپ کو ایگزامپل دوں، اسپیشل اکنامک ٹورزم زونس کی ہم بات کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سب کو فائدہ ہوگا۔ اگر ایک پروونس کے اندر ڈکلیئر کر دیں کہ یہ زون ہے، یہاں پہ آپ تھیم پارک بنا دیں، یہاں پہ آپ ہوٹلس بنا دیں، یہاں پہ آپ ریزورٹس بنا دیں، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنا دیں، اس میں ان کا فائدہ ہوگا، روزگار کریٹ ہوگا، انویسٹمنٹ آئے گی وہاں پہ۔ سملرلی جو ہمارے پاس ملٹیپل اسٹیٹ اون پراپرٹیز ہیں، چاہے پی ٹی ڈی سی کے پاس ہیں، سی ڈی اے کے پاس ہیں، ایل ڈی اے کے پاس ہیں، سب پروونسز کے پاس پڑی ہیں جو کہ آئیڈل ہیں، ان کے اوپر نہ کسی کو کوئی فائدہ، ڈیڈ انویسٹمنٹس ہیں، ان کو ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں اینڈ ڈونٹ سیل دیم، ڈونٹ آکشن دیم۔ آپ لانگ ٹرم لیز کے ساتھ ان کے ساتھ اگریمنٹ کر لیں، وہ ڈیولپ کر کے دیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آج سی ڈی اے نے اناؤنس کروایا کہ 90 بلین انہوں نے اپروو کروا دیا فار ٹورزم پروجیکٹس ان دا فیڈرل کیپٹل۔ اس میں ہم زپ لائن کا پلان کر رہے ہیں، چیئر لفٹ ہم پلان کر رہے ہیں، یہاں پہ F9 پارک کے اندر ایک سفاری زو، سفاری پارک along with تھیم پارک پلان کیا جا رہا ہے۔ جو گندھارا کلب ہے اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں فار مینجمنٹ ود پرائیویٹ سیکٹر۔ سملرلی ایک ہم یہاں پہ تھیم پارک پلان کر رہے ہیں، ساتھ ہی جو ہمارے پاس ہوٹلس کے پلاٹس ہیں ان کو آکشن میں ہم نہیں لے کے آ رہے ہیں، ان کو ہم اگین پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو انویسٹرز لے کے آئیں گے جو یہاں پہ ہوٹل بھی بنائیں گے، آفس بلڈنگ بھی ہوگی، ہوٹل اپارٹمنٹس بھی ہوں گے یا انڈیویجول اپارٹمنٹس ہوں گے۔ دیٹ از اے وائبل ماڈل، کیونکہ آج انویسٹمنٹ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے فار لینڈ، تو اس کے اگینسٹ اگر آپ نے کسی کو قائل کرنا ہے، کوئی انسینٹیو دینا، انسینٹیو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کی زمین ہوگی، اسٹیٹ ول بیکم یور پارٹنر، اور آپ آگے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں دبئی کے ساتھ، آپ کمپیٹ کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ، وہاں پہ بھی اٹریکٹیو اپرچونیٹیز ہیں۔ انشاءاللہ ہم ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے ایک چارٹر آف اکانومی کے اوپر 2035 کی ایک پالیسی لے کے آئیں گے، اگلے 10 سال کی لے کے آئیں گے ایک پلان، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو انسرٹنٹی ہے یا ایک ڈسکمفرٹ ہے لوگوں کا، انویسٹرز کا، کہ کل کیا ہوگا، ہم کل کی بات نہیں کر رہے، 5 سال کی بات نہیں کر رہے، 10 سال کی بات کر رہے ہیں، اور یہ چارٹر آف اکانومی آل پارٹیز ول انڈورس اٹ کہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے، ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے، اور اس کے مطابق ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے پاکستان میں۔ صوبے آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ وہ تو 18ویں ترمیم کے بعد ان کی اپنی ایک حکومت ہے، میکنزم کیا ہوگا؟ اس کا میکنزم یہ ہے کہ ہم ایک نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ بنا رہے ہیں جس میں جتنے صوبے ہیں وہ اس کا پارٹ ہیں، اور اس میں کلیکٹیو مشاورت کے ساتھ ایک نیشنل پالیسی آئے گی جس پہ سب ایگری کریں گے۔ ہم ان پہ امپوز نہیں کر رہے، ہم ان کے اوپر ان کی ڈومین میں اسٹیپ ان نہیں کر رہے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از مائی جاب۔ آئی نیڈ ٹو میک شیور کہ جو ایشوز ہیں، ہرڈلز ہیں، ان کو ہم ختم کریں، اور کلیکٹیولی ایک پالیسی کے ساتھ، ایک نیشنل فلیگ کے ساتھ، ایک نیشنل ویژن کے ساتھ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا ایک نیشنل سلوگن نہیں ہے ٹورزم کا، شاید جی بی میں کچھ اور ہو، اے جے کے میں کچھ اور ہوگا، پنجاب میں کچھ اور ہوگا، فیڈرل کچھ اور کر رہا ہے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب ہم پاکستان کا ایک نیشنل اگر بناتے ہیں ایز اے ٹورزم سلوگن، فرام پیکس ٹو پامس پاکستان ہیز اٹ آل، یا آپ یہ لے کے آ جائیں، پاکستان از اے کنٹری ویئر بیوٹی بریڈز، ہسٹری اسپیکس اینڈ ایڈونچر لیوز، اور یہ اکراس دا بورڈ ہر جگہ نظر آئے گا آپ کو، ہم جائیں پنجاب میں جائیں، ساؤتھ میں جائیں، سندھ میں جائیں، نارتھ میں جائیں، ایوری ویئر ایک ہی جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ ان کے بینیفٹ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میری بات آپ سن لیں، اگر آپ کے پاس بہتر آئیڈیا وہ لائیں، ہم اڈاپٹ کریں گے، بٹ وی مسٹ آل بی آن ون پیج فار دا کلیکٹیو گڈ آف دا کنٹری۔ اس کے لیے کوئی فنڈز جو ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں، کوئی پالیسی کے اندر یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں ابھی تک؟ ڈیفینیٹلی، دیکھیں فنڈنگ از ناٹ دا پرابلم، فنڈنگ کبھی بھی ایشو نہیں تھا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ایونیوز ہیں ان کے اوپر کیسے کیپٹلائز کر سکتے ہیں، اینڈ کیپٹلائز گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کے تھرو نہیں کرنا، ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو کرنا ہے۔ ہمیشہ گورنمنٹ پالیسی دیتی ہے، انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر لے کے آتا ہے، اور یہ چیز ہم چینج کریں گے اس بار۔ ریلیجیس ٹورزم کی ایک ہم استعمال کرتے ہیں اصطلاح، تو اس کے لیے بھی کوئی اس کے اندر پالیسی کے اندر چیزیں رکھی گئی ہیں؟ ریلیجیس ٹورزم کے اوپر آپ کے پاس اچھے خاصے سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں، ہم نے ان کے لیے پورا کیلنڈر ڈیزائن کرنا ہے جس پہ ملٹیپل ایونٹس ہوں گے، آرٹس اینڈ کرافٹس کے ہوں گے، میوزک فیسٹیولس ہوں گے، تاکہ جب وہ یہاں آئیں باقی چیزیں بھی انجوائے کر سکیں۔ جیسے ہم اگر حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اب وہ ویزا اوپن ہو گیا ہے، اور اوپن ہونے کے بعد اب پورا سعودیہ ہم دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ الاولا ان کے پاس ریزورٹس بن رہی ہیں، ریاض میں ریزورٹ بن رہی ہیں۔ یہ چیز ہم نے ان کو یہاں پہ آفر کرنی ہے کہ اگر آپ اپنے ریلیجیس پرپز کے لیے آ رہے ہیں، ساتھ آپ فیڈرل کیپٹل بھی آئیں، آپ پنجاب میں اور لوکیشن سے دیکھیں، آپ کو سفاری ہم کروائیں گے، ہم آپ کو آرٹس اینڈ کرافٹس فیسٹیول کے علاوہ میوزک فیسٹیول، ڈرامہ فیسٹیول، جو چیزیں ہم جتنا دکھا سکتے ہیں ان کو دکھائیں، انگیج ان کو کرنا ہے۔ سملرلی جو ہمارے پاس یہاں گردوارے ہیں تقریباً 150 کے قریب ہے، اور ان میں صرف 18 پراپرلی آپریشنل ہیں، ہم نے مزید بھی آپریشن کروانا ہے، اور اس کے لیے ہم ان کو کنونس کریں گے کہ ان کو آپ ڈیولپ کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک اثاثہ ہے، ان کے لیے ایک لانگ ٹرم چیز ہے۔ اسی کے ساتھ وہاں پہ اکاموڈیشن بنائیں گے۔ دیکھیں ہم جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ 5 اسٹار ہوٹل ہے،
ہم یہ کہتے ہیں کہ صاف ستھری اکاموڈیشن ہو. ہم ایک جو نیت کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ عبادت کرنی ہے, تو ان کی بھی وہی نیت ہے. ان کو 5 اسٹار ہوٹل کی ضرورت نہیں ہے, ان کو صاف ستھری اکاموڈیشن اور اچھی خوراک چاہیے. تو اس کے لیے ہم ان کو پورا اکاموڈیٹ کریں گے اور اچھے ایونیوز ان کے لیے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. بڑے چیلنجز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اگر ہم ٹورزم انڈسٹری کو لیں, خاص طور پہ ابھی دیکھیں سوات میں جو ایک واقعہ ہوا, ناخوشگوار واقعہ ہوا, ابھی بابو سر ٹاپ کے اوپر ایک واقعہ ہوا. ان چیلنجز کو کیسے میٹ کریں گے, کچھ اس میں کوئی آپ کا پلان ہے؟ پلاننگ اینڈ ریگولیشن, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے, اینڈ بینگ سوک سوسائٹی ہمارا بھی اس میں کردار ہے. تو یہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. وی شوڈ ناٹ میک دس بیسک تھنگ کہ حادثے ہوئے ہم ٹورزم ختم ہو گیا. ریگولیشن کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو جو لوکل انتظامیہ ہیں ان کے لیے ہم پالیسی فریم ورک لے کے آ رہے ہیں کہ ان لوکیشنس پہ ایلیگل ڈیولپمنٹ روک دیں. اگر وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہو رہی ہے ٹورسٹک, اگر کوئی وہاں پہ فشنگ ہو رہی ہے, اینی تھنگ, رافٹنگ ہو رہی ہے, اس کو نہ الاؤ کریں. سم تھنگ وچ از ڈیفائنڈ بائی کوڈ کہ یہ خطرناک ہے. ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ریسورسز اس لیول کی نہیں ہے, لیکن وہ بھی ایونچولی آ ہی جائیں گے. سملرلی ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک جو یہ بہت کی ایسپیکٹ ہے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کہ ایک نیشنل ٹورزم جو پالیسی آئے گی تو ہر صوبہ اس کو اپنائے گا, اس کے بعد پالیسی فریم ورک آ جائے گا. دے ول انڈرسٹینڈ وٹ کین بی ڈن, وٹ کی ناٹ بی ڈن. سو گیو اٹ ٹائم, اٹ ول ہیپن انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. سردار یاسر الیاس ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے یہ ایک امید دلائی گئی ہے, ایک نوید سنائی گئی ہے کہ آئندہ چند برسوں میں ہی جو ہے وہ پاکستان میں جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہ نہ صرف یہ کہ بوم کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ایک معیشت ہے اس کو بھی بڑا سہارا دینے کے قابل ہو جائے گی.